اس کے خلاف اور وہ ہے ہڑتال. تو ہڑتال آپ دیکھیں گے مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جائے گی. اچھا سر جی دیکھیں اس واقعے دیکھیں اس تحریک کو اب 2.5 سال ہونے والے ہیں. آپ نے دیکھیں آپ نے پروٹیسٹ بھی کر لیا, جلسے بھی کر لیے, جلوس بھی کر لیے, ہر طریقے سے آپ دیکھیں. میرے سننے سوال ہے کہ 2.5 سال ہونے والے ہیں آپ کی تحریک چلاتے ہوئے. آپ نے پروٹیسٹ بھی کر لیا, جلوس بھی کر لیے, اذانیں بھی دے دی, ہر طریقہ کر لیا, لیکن جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں ساتھ ہی آپ تھریٹ دینا بھی شروع کرتے ہیں. اس والے سے بتائیں تھوڑا. کوئی نہیں ہے جی, کیا تھریٹ ہے؟ ہم یہ ٹرک تیار ہو رہا ہے ایک طرف سے, کہہ رہے ہیں پشاور میں. دیکھیں اگر یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں اصول کی بات کرو, عمران خان کو اس کے حقوق دو, اس قوم کو وہ حقوق دو جو حق ہے ہمارا آئین کے تحت, ہمارے دین کے تحت بات کرنے کا حق, جابر سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے کا حق, یہ حق ہمیں دو. اگر یہ حق نہیں دیتے, اگر یہ کہتے ہو کہ مکمل غلامی کی زندگی گزارو, تو وہ زندگی ہم نہیں گزاریں گے. جو سہیل آفریدی نے کہا ہے آزادی یا موت, یہ ایک ہمارا بالکل یہ نقطۂ نظر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ موت اپنائی جائے, لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بچہ بھی ہمارا جو ہے اسے کوئی تکلیف پہنچے, اس کو کوئی چوٹ آئے, کوئی زخمی ہو, کسی کی جان جائے. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے, لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم بھیڑ بکریاں ہیں, ہم خاموش ہو جائیں گے, ہم غلامی کو قبول کر لیں گے, تو ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے. ہم ہرگز نہیں چاہتے کہ کوئی تشدد ہو, ہماری جانب سے تشدد کبھی بھی نہیں ہوگا. 26 نومبر کو بھی ہم پہ گولیاں چلائی گئیں, ہم نے تشدد نہیں کیا. کراچی میں آپ نے 3 دن ہمیں دیے نسبتاً آزادی کے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا, ایک پتا نہیں ٹوٹا. ہم گئے, لاکھوں لوگ سڑکوں پر تھے اور بالکل پرامن طریقے سے لوگوں نے باہر نکل کر اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو یہ ہے سیاست. سیاست کوئی جرم نہیں ہے, سیاست سڑک پہ آنے کا نام ہے, سیاست بات کرنے کا نام ہے. ان میں سے کوئی بھی عمل جرم نہیں ہے. سر جی یہ بتا دیں, یہ بتائیے گا کہ جس طرح کی گفتگو اس وقت مشال صاحبہ کر رہی ہیں, اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ شیر عبد المرود صاحب کیا کرتے تھے, ان کے خلاف کارروائی ہوئی. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ مشال صاحبہ کے پیچھے کوئی ایسی ڈھال ہے جس کی حفاظت میں وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں. اس تاثر کو کس نظر سے دیکھیں؟ نہیں, کوئی ڈھال نہیں ہے. دیکھیں یہ پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں. ہم پارٹی کے اندر بالکل نظم جو ہے اس کا اطلاق کریں گے اور ڈسپلن نہیں ہوگا. سر جی یہاں پر یہ بتا دیں, شیر افضل مرود سے جب پوچھا جاتا ہے آپ کو پارٹی سے کیوں نکالا گیا, سر آزادی اور موت کا کنٹینر تیار ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب مارچ کا اعلان کریں گے آنے والے دنوں میں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اپنے اپنے شہروں کو بند کرنا ہے. انہوں نے 2025 میں فروری میں یہ بات کی تھی, تو ابھی تک اس کے اوپر کوئی پلان تیار کیا گیا کہ اپنے شہروں کو بند کرنے کے اوپر؟ دیکھیں لائے عمل جو ہے وہ چکزئی صاحب نے دینا ہے, وہ علامہ ناصر نے دینا ہے, خان صاحب نے آخری اختیار ان کو دیا ہے. ان کی سربراہی میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جو بھی لائے عمل ہوگا وہ آئینی ہوگا, وہ قانونی ہوگا, وہ تشدد پر مبنی نہیں ہوگا. ہم پرامن احتجاج کریں گے اور پرامن احتجاج کا ہر جو طریقہ ہے وہ ہم اپنائیں گے. سر جی جو علامہ صاحب یا چکزئی صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے, کیا وہ پی ٹی آئی قبول کرے گی کہ اینڈ ٹائم پہ یہ نہ ہو کہ وہ فیصلے کو نہ مانے؟ عمران خان نے ان کو اختیار دیا ہے. عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں, پارلیمان کے اندر بھی اور پارلیمان کے باہر بھی. ہم نے تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ چلنا ہے, اس کے سربراہ وہ ہیں. خان صاحب نے ان پہ اعتبار کیا ہے, ہم بالکل ان کے پیچھے چلیں گے اور پی ٹی آئی میں کوئی نفاق نہیں ہے اس حوالے سے. اچھا آپ سمجھتے نہیں کہ پی ٹی آئی نے اپنے فیصلے جو ہیں فیصلے سازی آپ دوسری پارٹی کو دے دی ہیں؟ جب خان صاحب نے یہ اختیار دے دیا چکزئی صاحب کو, علامہ ناصر کو, ہم نے ایک نظم کے تحت چلنا ہے. ہر شخص اپنی کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بنائے گا. لائے عمل کا اختیار صرف اور صرف علامہ ناصر اور چکزئی صاحب کو ہے. وہ جو کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. اچھا بتائیے گا, جو پی ٹی آئی کی تنظیمیں ہیں ان کو اعتماد میں لیا کہ سارے لائے عمل کے حوالے سے یا آگے پروٹیسٹ کے حوالے سے کچھ طرح کی میٹنگ ہو رہی ہے؟ یہ لائے عمل طے ہو جائے گا آگے, کیونکہ لیڈ اس کو کریں گے یا چکزئی صاحب, تو پھر یہ بالکل ظاہر ہے. ہماری تمام تنظیمیں, ہر شخص جو ہے پارٹی کا جو فرد ہے, ہم کہتے ہیں ہر ایک لیڈر ہے, کوئی ایک لیڈر نہیں ہے. پارٹی کا ہر سپورٹر, ہر کارکن, ہر رکن خود لیڈر ہے. آپ نے دیکھا کراچی میں کسی کو بلایا نہیں گیا, کسی کو نہیں کہا گیا کہ فلاں جگہ پہنچو. کوئی گاڑی نہیں گئی, کوئی ویگن نہیں گئی, کوئی بس نہیں گئی, کوئی ایم این اے وہاں موجود نہیں تھا. کراچی میں جناح باغ میں 50,000 لوگ اپنے گھروں سے نکل کر خود آئے. دیواریں پھلانگی انہوں نے, اس باغ کو سیل کر دیا گیا تھا, جنگلے پھلانگے لوگوں نے. یہ ہوتا ہے وابستگی کا اظہار. تو یہ انشاءاللہ ہوگا, پورے پاکستان میں یہ اظہار ہوگا. اچھا سر, ہر دفعہ کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ کارکنوں کو لایا جائے, پروٹیسٹ لانچ کیا جائے, وہاں پر حکومت پہ پریشر بلڈ کیا جائے, لیکن 10,000 ہمیشہ کہا جاتا ہے لیکن کارکن نہیں آتے, مخصوص کارکن آتے ہیں. دیکھیں بالکل لوگ آئیں گے, لوگ اپنی مرضی سے آئیں گے اور آتے ہیں. یہاں جو جبر ہے, جو مار پیٹ ہے, کل آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی میں وہاں ہمارے ممبران نے
कमीज़ें उतार कर वो ज़ख़म दिखाए उनके जिस्मों पर जो उनको दिए गए हैं। इतना खौफ है, बदहवासी है इस निज़ाम में। पंजाब में इससे बदतर हुआ है, सैकड़ों लोगों को मारा पीटा गया है, घर तोड़े गए हैं, लोगों को अगवा किया गया है। तो ये अमल पूरे मुल्क में जारी है, आप इसको कोई आसान बात ना समझें। ये ऐसी लाकानूनियत है जिसकी मिसाल हमें अंग्रेज़ के दौर में भी नहीं मिलती। तो आज जो हो रहा है पाकिस्तान में, ये बदतरीन किस्म की फस्तायत है। इसके ख़िलाफ़ ये कौम मुत्तहद है, पहले से कहीं ज़्यादा मुत्तहद है। ये वक्त आपको बहुत जल्द बताएगा कि कौम कहाँ खड़ी है और ये रियासत कहाँ खड़ी अच्छा, आज वकला की मुलाकात हो रही है, उस हवाले से कैसे? है। वकला की तो नहीं हो रही, सिर्फ सलमान सफदर साहब को भेजा गया है। ये एक खुशाइन बात है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत। जो हमारा हक है मंगल के दिन ख़ानदान का, वकला की मुलाकात का, वो अभी तक हमें नहीं दिया जा रहा। उस हक़ के लिए हम खड़े रहेंगे, हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हम यहाँ भी रहेंगे और हम आवाम के सामने अपना मुकदमा। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया।